دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ دیکھتے آپ، سنتے کان کو محمد عاصم رجا کا سلام۔ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس تقریباً 800 سال اسلامی حکومت اپنی شان و شوکت کے ساتھ جگمگاتی رہی۔ اس عرصے دراز میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک مسلمانوں کے جھنڈے فضائے بساط میں لہراتے رہے۔ اس طویل مدت میں ملک نے جو عروج و ارتقاء کے منازل طے کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ ملک کی محبت و عظمت کو مسلمانوں نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں رچایا بسایا اور اس کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ سادے کا پیدا کیا۔ مسلمانوں نے جہاں صنعت و حرفت کی بدولت ملک کو خوشحالی اور زرخیز بنایا، وہیں اپنی علمی اور فنی لیاقت کو بروئے کار لا کر ملک کو علم و فن کا میکدہ بنایا۔ چنانچہ اس وقت عالمی سطح پر ہندوستان نے جو شہرت و مقبولیت اور عروج و ارتقاء حاصل کی، اس شہرت و مقبولیت اور تعمیر و ترقی نے پوری دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ اہل کمال اور ارباب علم و فن حضرات نے ملک ہند کی طرف اپنا رخ کیا۔ ہندوستان میں ایکتائی اور بے نظیری کا غلبہ اور شور بلند ہوا۔ اس خاک ہند کو افلاک کی سی بلندی نصیب ہوئی۔ اطراف ہند میں خوشحالی اور آسودگی کی لہر دوڑ گئی۔ باشندگان ہند امن و سکون، چین و راحت کے گوارے میں جھولنے لگے اور ہندوستان کی دولت و شہرت اکناف عالم میں گشت کرنے لگے۔ ہندوستان کی بد نصیبی کے 1857 عیسوی میں اس چمکتے دمکتے آفتاب کو گہن لگ گیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کو تخت ہند سے اتار دیا گیا۔ سلطنت بہادر شاہ ظفر کے سلطنت سے معزولی کے بعد انتصار و خلفشار کے دروازے کھل گئے۔ پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حریصانہ نگاہوں سے وطن عزیز کی جانب دیکھنے لگی۔ چنانچہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے بھی اپنی ساترانہ چال ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارت کے بہانے سونے کی چڑیا کہے جانے والے بھارت کو لوٹنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے 1857 عیسوی تک حکومت کا مغز نکال کر کھوکھلا کر ڈالا۔ ان کمجرفوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہند کی حکومت پر ظالمانہ و جابرانہ طور پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح وطن عزیز تن کے گورے من کے کالوں انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر ملک میں تباہی اور بربادی کا ساما پیدا ہو گیا۔ چاروں جانب ظلم کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ جبر و تشدد اور وسعت و بربریت کا خوفناک دہشت انگیز مظاہرہ کیا جانے لگا۔ پورے ملک میں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو شور کی کھال میں لپیٹ کر موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ الیاذ باللہ، فتح پوری مسجد سے لال قلعہ کے دروازے تک انسانی لاشیں درختوں پر نظر آنے لگی اور پورے ملک میں سناٹا چھا گیا۔ اس خوف و ہراس بھرے وقت میں ضرورت پیش آئی ایک ایسی تحریک کی جو تحریک انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرے اور ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے آزاد کرا سکے۔ ملک کے باسی امن اور شانتی کے ماحول میں زندگی بسر کر سکے، انسانوں کے خون و مال، عزت و آبرو اور جائیداد وغیرہ کی حفاظت و صیانت ہو سکے۔ بالآخر مظلوم انسانوں کی آہ بکا اور فریاد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ ہی گئی اور علماء ربانی کو اس کی توفیق حاصل ہوئی۔ چنانچہ باطل حریت علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ لکھ کر انگریزوں سے اپنے مذہب ملک اور عزت کی حفاظت کی خاطر جہاد کرنا واجب ہو گیا۔ اس فتویٰ پر وقت کے اکابر علماء اکرام مسائل کے جوئی احترام نے دستخط فرمائے اور علماء فضل حق خیر آبادی اور ان کے ہمناؤں کے اس فتویٰ سے پورے ملک میں آزادی کی باقاعدہ لہر دوڑ گئی۔ علماء اکرام کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی اس جنگ آزادی میں دل و جان سے حصہ لیا۔
اور حد درجہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کیے، اور ہزاروں علماء اکرام کو انگریزوں نے جو سے انتقام میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس وقت ان کے تمام جان باز علماء نے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندوں کو قبول کر لیا۔ تب جا کر کہیں 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کو آزادی ملی۔ ان میں سے اکثروں حضرات جو مسند درس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور اپنی تحریری و تقریری تبلیغ سے اسلام کے چراغ کو روشن کیا کرتے تھے، تب جب ضرورت پیش آئی ملک کے لیے لڑنے کی تو اپنے ملک کی محبت کے خاطر درس گاہوں کو چھوڑ کر ننگی تلوار کے ساتھ شاملی کے میدان میں نکل آئے۔ انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین آزادی کے دوست بدوش ہو کر میدان کارزاد میں شب آرا ہوئے۔ بہت سے علماء اکرام وطن سے محبت اور فتوائے جہاد کی حمایت کی وجہ سے جزیرہ انڈمان کے کالا پانی میں زندگی کے باقی دن گزارنے پر مجبور کیے گئے۔ نہ جانے کتنے علماء اکرام کو پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا، لاکھوں کی تعداد کا وجود ختم ہو گیا اور نہ معلوم کتنے علماء اکرام روپوش کر دیے گئے۔ اس جنگ میں علماء اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملک کی حفاظت و صیانت کے لیے شہادت پیش کیا۔ جنگ آزادی میں جن علماء اکرام نے نمایاں کردار پیش کیا ان میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عنایت احمد کارکوی، حضرت مفتی صدر الدین آزاد، مولانا لیاقت اللہ الہ آبادی، مولانا احمد اللہ مدراسی وغیرہ ہم سے اس میں گرامی سرفہرست میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی وہ ذات ہے جس نے تحریک آزادی کی فکری دور کا آغاز اس وقت کیا جب آپ لکھنؤ تحصیلدار کے متہم اور صدر مقرر کیے گئے۔ ابھی آپ ٹھیک سے جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ہنومان گدی میں انگریزوں نے خفیہ طور پر دو فریق ہندو مسلم کے درمیان خونی جنگ کرا دی، جیسے سیدھے سادے لوگ سمجھ نہ سکے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب علامہ صاحب نے ایسا ماحول دیکھا تو اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر پوری طرح سے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارنا شروع کر دیا، اور آخری حربہ کے طور پر دہلی کے شاہجہانی جامع مسجد میں مدلل و مفصل خطاب فرمایا، جس سے پوری قوم کا سویا ہوا مزاج جاگ اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 90,000 کی تعداد میں لوگ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے، جس سے انگریزوں کو اپنا اقتدار ختم ہوتا نظر آیا۔ تو انگریزوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ کو خریدنا چاہا، مگر ان کو اس میں سخت ناکامی حاصل ہوئی۔ اسی طرح علامہ کی آخری سانس تڑپتی ہوئی نکلی۔ آخرکار سن 1861 میں علم و فضل کا سما ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔